حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامین۔ قرآن کریم میں قارون کا ذکر آتا ہے، 4 مرتبہ قرآن کریم میں قارون کا نام بھی ذکر ہے، اس کا واقعہ بھی مختلف جگہ ذکر ہے۔ خاص کر سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 76 سے 82 تک اس کا واقعہ جو ہے مسلسل ذکر ہے، اور قارون ایک علامت ہے مالدار لوگوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اس کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اور اسی طرح ابتدا میں انکساری والا بھی تھا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا بھی تھا، اور تورات کا بہت اچھا قاری تھا، تورات شریف بڑی اچھی پڑھا کرتا تھا۔ ابتداً تو ایسا تھا، لیکن جیسے جیسے اس کے پاس مال آنا شروع ہوا، ذہین تھا، اس نے بہت سا مال جمع کر لیا، تو پھر اس نے سرکشی شروع کی، اور قرآن نے کہا ان قارون من قوم موسیٰ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان کے خلاف سرکشی کی۔ اب اس کے خزانوں کا عالم کیا تھا؟ قرآن کریم بتاتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو ہم نے اتنے خزانے دیے کہ جس کی چابیاں جو ہیں اٹھانے کے لیے ایک جماعت جو ہے اس کو مشقت کرنی پڑتی تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، قرآن کریم نے جماعت کو جو بتایا ہے جماعت کے حوالے سے، وہ جماعت کوئی خزانے نہیں اٹھا رہی، ابھی فقط چابیاں اٹھا رہی ہے۔ جس کے خزانے کی چابیاں اتنی ہوگی، اس کے خزانے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو بہرکیف قارون کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے مال آتا گیا تو وہ متکبر ہوتا گیا، تکبر کرنے لگا۔ قوم نے بڑا سمجھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے کہا اترا نہیں، تکبر نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسے فارمولہ بتایا، کرنا کیا تم نے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس کے ذریعے آخرت کے گھر کو تلاش کرو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نہ بولو، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو، اس مال کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ اور فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے، تجھے اتنا مال عطا کیا ہے، خوشحالی عطا کی ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور زمین میں فساد نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب جیسے تکبر کرنے والوں کا حال ہوتا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اپنے دولت کے نشے میں قارون نے یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے مال ملا ہے، میں معاشیات کا بڑا ماہر ہوں، میں نے یہ محنت کی ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے سارا مال آیا، اللہ کی راہ میں کیوں دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے زکوٰۃ دینے کے لیے کہتے تھے، وہ آگے سے یہ کہتا تھا یہ میرا مال ہے، میری محنت سے کمایا ہوا ہے، میں اللہ کی راہ میں کیوں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھاتے رہے، لیکن اس کا تکبر اور اکڑ بڑھتی رہی، اور ادھر قوم کے اندر بھی 2 گروہ بن گئے۔ جیسا کہ کوئی دنیا میں بندہ ظاہر ہوتا ہے نا، تو 2 قسم کے گروہ بن جاتے ہیں، کوئی اس کا فین ہو جاتا ہے، کوئی اس کے خلاف ہو جاتا ہے، کوئی اس کے سپورٹر ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس کے خلاف چلنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو قارون جب اپنا مال دولت اور اپنے سج دھج کے ساتھ باہر نکلتا، تو دنیا کی سوچ رکھنے والے، ظاہری سوچ رکھنے والے، وہ یہ تمنا کرتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش اتنا مال ہمارے پاس بھی ہوتا، اتنا اس کو مال دیا گیا ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں جی کہ بلینئر کون ہے اور کروڑ پتی کون ہے اور دنیا کا سب سے بڑا امیر کون سا ہے، اور ہم کیسے امیر بنیں گے۔ ہم دنیا کے جب کسی کی گاڑیاں اور کسی کی کوٹھی بنگلے دیکھتے ہیں تو اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرے ہوتے ہیں کہ یار اس کے پاس بڑا ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو ظاہری سوچ رکھنے والے
ایک گروہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو تو بڑا حصہ ملا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یہ جو اس کو مال ملا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس کی آزمائش تھی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو اہل علم تھے، وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے یہ کہنا شروع کیا ویلکم ثواب اللہ خیر، تمہاری بربادی ہو، ایسی سوچ نہ رکھو، جو اللہ نے ثواب دینا ہے وہ بہتر ہے اس کے لیے کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اور یہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ تو اہل علم جو تھے، جو آخرت کی سوچ رکھنے والے تھے، جو اللہ کی پہچان رکھنے والے تھے، وہ یہی سمجھاتے تھے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں اب یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور قارون کو حسد ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سننے آتے تھے، اور وہ کہتا تھا میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس لوگ نہیں آتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے کا کہتے تھے، اور وہ اکڑتا تھا، تکبر کرتا تھا کہ مال میرا ہے، میں کیوں دوں غریبوں کو۔ تو اب اسی سلسلے کے چلتے چلتے ہوا کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اب اس کا جو کفر اور نفاق ہے یہ گستاخی رسول کی طرف بڑھا ہے، اور اس نے ایک عورت کو تیار کیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں جب اپنے روب و جلال سے اس خاتون سے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اس پہ طاری ہوا۔ خاتون نے سچ سچ بتا دیا کہ یہ سازش اس قارون نے کی ہے، یہ جو الزام لگوایا ہے اس نے لگوایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے عذاب کے لیے۔ مختصر یہ کہ اب وہ زمین میں دھنسنا شروع ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں بھئی کس نے میرے ساتھ ہونا ہے، کس نے اس کے ساتھ ہونا ہے؟ تو ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دو خبیث لوگ اس کے ساتھ بس ہوتے ہیں، اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ منتیں کر رہا ہوتا ہے، آخر کار زمین میں دھنس جاتا ہے، اور کچھ قوم کے نادان لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دولت، اس کی کوٹھی بنگلے جو ہیں اس کے لیے دیکھو نا، وہ لینے کے لیے اس کو زمین میں دھنسوا دیا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں الہ العالمین اس کا سارا مال خزانہ یہ بھی جو ہے وہ دفن کر دے۔ تو اس ساری اس کی مال و دولت کو بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اعلان کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا، اور اس کے سارے خزانے، گھر بار، بنگلے کو بھی ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب جو دو طرح کے لوگ تھے، ان میں سے جو لوگ دنیا کی سوچ رکھنے والے تھے ان کی آنکھیں کھلی تو فوراً اللہ کا شکر کرنے لگے کہ شکر ہے ہم بچے ہوئے ہیں، ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں پڑنا پڑا، اور ہمیں بھی ورنہ دھنسنا پڑ جاتا اور ہمیں بھی دھنسا دیا جاتا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے رزق تنگ دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ تو ان کی اس سوچ سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو یہ مال و دولت کی تقسیم ہے یہ کوئی حق یا ناحق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اصل میں اگر اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اگر مال نہیں ہے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔